नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फ़रमाए। आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ख़ास और बहुत ज़रूरी वीडियो है। हर गुनाह माफ़ हो सकता है लेकिन ये गुनाह नहीं माफ़ हो सकता। तो मेरे भाई, आप लोगों से ज़रूरी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनको भी मालूम हो जाए कि वो कौन सा गुनाह है जो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। तो मेरे भाई, अब शुरू करते हैं वीडियो। इस्लाम में अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। वो अपने बंदों के हर छोटे बड़े गुनाह को माफ़ कर सकता है, चाहे कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता और वो है शिर्क, यानी अल्लाह के साथ किसी और को उसका शरीक बनाना। अगर कोई शिर्क करते हुए मर जाए तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। तो मेरे भाई, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम तौहीद पर कायम रहें और शिर्क से बचें। तो मेरे भाई, इस बात से हमको यही मालूम होता है कि अगर कोई इंसान ज़िना कर ले और ज़िना करने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। जैसे कोई इंसान शराब पी ले और शराब पीने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से तौबा करे और आंसू बहाए, रोए, गिड़गिड़ाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। जैसे कोई माँ बाप को परेशान करे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर ले और माँ बाप से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस अपने प्यारे बंदे को माफ़ कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई, शिर्क एक ऐसा गुनाह है, एक इतना गंदा, गलीज़, बदबूदार गुनाह है जो अल्लाह तबारक व तआला इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी इंसान से शिर्क हो गया और उसने तौबा की दुनिया के अंदर और उसने ये अहद किया कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी शिर्क नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देगा। लेकिन मेरे भाई, अगर कोई इंसान बिगर तौबा किए हुए दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गया तो उसकी उम्मीद करना कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा, उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ करेगा या नहीं करेगा। वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह के ऊपर बात है कि अल्लाह चाहे तो माफ़ भी कर देगा, चाहेगा तो नहीं माफ़ कर देगा। लेकिन जब भी शिर्क के ऊपर बात आती है तो मौलाना, मुफ्ती, बड़े बड़े आलिम दीन यही बात कहते हुए नज़र आते हैं कि शिर्क अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, चाहे कैसे भी गुनाह हो अल्लाह सबको माफ़ कर देगा। तो मेरे भाई, हमें इस गुनाह से बचना है और अपने मुसलमान भाइयों को बचाते भी रहना है। अब ये शिर्क के ऊपर बात हो गई, अब बात ये करते हैं कि शिर्क होता क्या है, शिर्क है क्या चीज़, क्या ऐसी मुसीबत है, क्या ऐसी बला है जिसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, वो क्या चीज़ है। अब हम आपको बताते हैं शिर्क क्या है। जैसे हम लोग को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, पूरी दुनिया जानती है, मुसलमान ईमान है कि अल्लाह ने पैदा किया है। और हम लोग सर किसके सामने झुकाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के सामने। दुआ किससे मांगते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के सामने। खालिक, रज़्ज़ाक़, बादशाह, क़हार किसको मानते हैं? अल्लाह तबारक व तआला को। आलमुल ग़ैब किसको मानते हैं? अल्लाह तबारक व तआला को। हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं। अब बात आती है कि जो इंसान ये जानते हैं कि सब कुछ अल्लाह करने वाला है, सब कुछ उसी के हाथ में है, वो चाहे कुछ भी करे अपने बंदों के साथ, किसी को इज़्ज़त दे,
کسی کو بے عزتی دے، کسی کو دولت دے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو شفا دے، کسی کو بیماری دے، جو اس کو اچھا لگے وہ کرے، کیوں ہم اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اس کی ہمارے اوپر حکومت ہے، وہ جیسے چاہے گا ہمارے اوپر حکومت کرے گا، ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں نکال سکتے ہیں بس۔ تو میرے بھائی، اب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے، یہ وسوسے اس کے دل میں پیدا ہونے لگیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار کسی اور کو بھی دے رکھا ہے کہ وہ بھی گناہ معاف کر سکتے۔ یہ بھی شرک ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے سوچا کہ اولاد اللہ بھی دے سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کو بھی اختیار دیے ہیں کہ وہ بھی ہم کو اولاد دے سکتے ہیں، تو ہم نے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا کہ ہم کو اولاد مل جائے۔ تو میرے بھائی، یہ بھی شرک ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار رہے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہو۔ تمہارے دل میں یہ بات، یہ وسوسہ کیسے آیا ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے بھائی، کرنے دھرنے کی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر مزاروں سے یا درگاہوں پر جا کر کچھ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر نہ بنواتا، جس کو ہم لوگ مسجد جانتے، مسجد کے نام سے جانتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مسجدیں ہیں جو۔ تو میرے بھائی، اگر مزاروں پر جانے سے ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد نہ بنواتا اور یہی کہتا کہ جاؤ مزاروں پر مانگو جا کے۔ یہ کہیں بات ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی، بہت افسوس کے بعد یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو سیدھے راستے پہ تھے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا بھی ہے، فائدہ بھی ہوا ہے لیکن نقصان بھی بہت ہوا ہے۔ کیوں کہ جو میرے پیارے مسلمان بھائی، بھولے بھالے مسلمان بھائی، جن کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ سچ اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، تو یوٹیوب پہ جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، صرف اور صرف چند ویوز کے لیے، چند لائک کے لیے، سبسکرائب کے لیے ایسی باتیں عوام کے دلوں میں ڈالتے ہیں جو خناس بھی پیدا نہیں کرتا۔ وہ باتیں ایسی باتیں دماغ میں ڈالتے کہ انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کوئی کہتا صحیح ہے، کوئی کہہ رہا غلط ہے، کوئی کہہ رہا صحیح ہے، کوئی کہہ رہا غلط ہے، وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ تو وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ پھنسایا کس نے ہے؟ ہم ہی لوگوں نے پھنسایا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو اس گناہ سے، اس گندگی سے، ان نجاست سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانا ہے، اور ایک توحید پہ آ جاؤ اور شرک نہ کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو بھی تم کو مانگنا ہو، جو بھی تمہاری مراد ہو، جو بھی تمہاری حاجت ہو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، وہی تم کو دینے والا، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آج سے یہ عہد کریں کہ یہ ہاتھ صرف اور صرف اللہ کے سامنے اٹھیں گے اور کسی کے سامنے نہیں۔ میرے بھائی، اس پہ میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ قبروں سے امیدی، خدا سے نا امیدی، قبروں سے امیدی اور خدا سے نا امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے۔ میرے بھائی، قبروں سے تجھے امیدی ہے اور خدا سے نا امیدی، میرے بھائی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور آج ایک بات اور کہتا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے اس بات پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج کے مسلمانوں کو بتانا پڑے کہ اللہ ہی کا ہار ہے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اتنی سی بات ان کے دماغ میں نہیں آتی ہے وہ۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے، لیکن مزار پر ہر مہینے، ہر ہفتے میں، ہر جمعرات کے دن حاضری لگانے جائیں گے، لیکن اللہ کے در پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید ہو گئے۔ تو جس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ جاؤ۔ تو انسان جو ایک بار مزاروں قبروں پہ جاتا ہے، وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، کبھی اس کی پریشانی، کبھی اس کی مصیبت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے مسلمان بھائیوں کو اس گندگی سے اس شرک سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔